دوستو شایان عنایہ اور ایضا کے ساتھ کرنے والا ہے بہت ہی برا۔ جب عنایہ کو خبر ملتی ہے شایان واپس پاکستان آ رہا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر ایضا کے پاس آ کر کہتی ہے مجھے شایان کی ابھی کال آئی تھی، اس نے مجھے کہا میں پاکستان آ رہا ہوں ایضا، اگر وہ یہاں آ گیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ پہلے بھی گھر میں مسئلے چل رہے ہیں، روحان کے غصے سے تم اچھے سے واقف ہو، اگر اسے یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ایک منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر ایضا عنایہ سے کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شایان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اسی دوران دروازے پر دستک آتی ہے۔ عنایہ جب دروازہ کھولنے جاتی ہے تو آگے شایان کو دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر شایان سے کہتی ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ تبھی شایان عنایہ سے کہتا ہے میں روحان اور اسد کو تم دو بہنوں کی سچائی بتانے آیا ہوں۔ عنایہ تم نے کیا سوچا میری زندگی برباد کر کے تم اپنی لائف خوشی سے انجوائے کرو گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، جس طرح میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اب تم بھی میری طرح ذلیل ہو کر اس گھر سے نکالی جاؤ گی۔ یہ بات سن کر عنایہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر شایان سے کہتی ہے خدا کے لیے تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو شایان، اگر تم نے یہ سب روحان کو بتا دیا تو وہ ایک منٹ کے اندر مجھے اس گھر سے نکال دے گا۔ میں نہیں چاہتی روحان کے اور میرے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہوں، میں تو تم سے محبت کرتی تھی لیکن ایضا سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے تمہاری اور میری ڈیورس کروا کر میرا نکاح روحان سے کروایا۔ شایان تم اچھے سے جانتے ہو میں اس نکاح کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی۔ یہ بات سن کر شایان عنایہ سے کہتا ہے مجھے تمہاری بھولی صورت پر کوئی ترس نہیں آ رہا، میں تو یہی چاہتا ہوں روحان تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکالے تاکہ میرا بدلہ پورا ہو۔ یہ بات کرتے ہی شایان ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے روحان، اسد اور عاشر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ شایان اسد کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کی بیوی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں عنایہ سے محبت کرتا ہوں، اس نے میری محبت پر ڈاکہ ڈال کر عنایہ کا نکاح روحان سے کروایا، میں عنایہ سے پہلے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ بات سن کر اسد غصے میں شایان کا گربان پکڑ کر کہتا ہے تمہاری جرأت کیسے ہوئی عنایہ پر الزام لگانے کی؟ شایان میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی شایان اسد کو اپنی نکاح والی پکچر دکھاتا ہے۔ یہ پکچر دیکھ کر اسد کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ادھر روحان غصے میں عنایہ کے پاس آ کر کہتا ہے تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا عنایہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے آج تک اپنے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دی، میں تو تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا تم پہلے بھی شایان کے ساتھ چکر چلا کر آئی، اگر تم شایان سے محبت کرتی تھی تو اس کے ساتھ ہی رہتی، میری زندگی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات سن کر عنایہ روحان سے کہتی ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں، آپ ایضا سے پوچھ لیں، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، میں ایضا کو سمجھاتی رہی لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ ادھر اسد غصے میں ایضا کے پاس آ کر کہتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی روحان کی شادی عنایہ سے کروانے کی؟ میرے بھائی کے لیے رشتے بہت تھے ایضا، تم نے ہم سب کے ساتھ دھوکا کیا صرف اس وجہ سے تاکہ تم اس گھر کی مالکن بن سکو، آج تک تم نے اشل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا صرف اس وجہ سے تاکہ وہ تمہارے رویوں سے تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور تم دو بہنیں اس گھر میں راج کرو۔ یہ بات سن کر ایضا اسد سے کہتی ہے میں حسد اور جلن میں یہ کر بیٹھی، اسد میں سچ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اگر میں اس وقت یہ حرکت نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، تائی ابو کی جان بھی میرے راز فاش ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ جب انہیں پتہ چلا عنایہ پہلے شایان سے نکاح کر چکی ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور ان کی جان چلی گئی۔ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔